دوستو آج ہم بات کریں گے مشہور زمانہ فاتح سکندر اعظم کی، جو 323 سے 356 تک اس دنیا میں رہے۔ دنیا قدیم کا عظیم فاتح سکندر اعظم مقدونیہ کی دارالخلافہ میں پیدا ہوا۔ 356 قبل مسیح میں اس کا باپ بادشاہ پلف دوئم صحیح معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بصیرت کا حامل انسان تھا۔ پلف نے مقدونیہ کی فوج میں توسیع اور تنظیم پیدا کی اور اسے ایک اعلیٰ درجے کی جنگجو طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس طاقت کو اس نے پہلی بار یونان کی شمالی حصوں کو فتح کرنے میں استعمال کیا، پھر وہ جنوب کی طرف بڑھا اور یونان کی بیشتر حصہ پر قابض ہو گیا۔ بعد ازاں پلف نے یونانی شہری ریاستوں کی ایک انجمن تشکیل دی جس کا وہ سربراہ تھا۔ وہ یونان کی مشرق میں وسیع و عریض ایرانی سلطنت پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگا۔ 336 قبل مسیح میں جب اس یورش کا آغاز ہوا، فقط 40 برس کی عمر میں پلف کو قتل کر دیا گیا۔ باپ کی موت کی وقت سکندر اعظم کی عمر 20 برس تھی، تاہم وہ کسی دشواری کی بغیر اس کی جگہ تخت اقتدار سنبھالی۔ پلف نے اپنے بیٹے کی جانشینی کے لیے راہ ہموار اور نوجوان سکندر کو اعلیٰ عسکری تربیت سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی ذہنی تربیت کا بھی پلف نے خاطر خواہ اہتمام کیا تھا۔ عظیم عالم ارسطو کو اس کا استاذ مقرر کر دیا گیا تھا، جو دنیای قدیم کا سب سے عظیم سائنسدان اور فلسفی تھا۔ یونان اور شمالی علاقہ جات میں جنہوں نے پلف نے فتح کیا تھا، لوگوں نے پلف کی موت کو اس زیر دستی کا چوہا سر سے اتار پھینکنے کی ایک بہترین موقع جانا۔ تاہم تخت نشین ہونے کی وہ برس بعد ہی سکندر نے دونوں علاقوں کو پھر سے فتح کر لیا۔ بعد ازاں وہ ایران کی جانب مڑا۔ 200 سالوں سے ایرانیوں نے ایک وسیع علاقے پر جو بحیر روم سے ہندوستان تک محیط تھا، ایک عظیم سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ اگرچہ ایرانی سلطنت کو اب ماضی جیسا عروج حاصل نہیں رہا۔ دنیا کی وسیع ترین، طاقتور ترین اور امیر ترین سلطنت 334 قبل مسیح میں سکندر ایران پر حملہ ور ہوا۔ اسے اپنے فوج کا کچھ حصہ مقدونیہ میں انتظام سنبھالنے کے لیے چھوڑنا پڑا، جس کے بعد صرف 35,000 فوجوں کی مقابلے میں یہ نہایت کم فوج تھا۔ اس کمی کی باوجود سکندر ایرانی فوجوں کو پے در پے شکست دیتا چلا گیا۔ اس کی کامیابی کی 3 وجوہات تھی۔ اول، پلف کی تیاری کردہ فوج ایرانی فوجوں سے کہیں زیادہ تربیتی یافتہ اور منظم تھی۔ دو، سکندر ایک غیر معمولی اقلیت کا سالار تھا، غالباً تاریخ کی سب سے بڑا جنگجو تھا۔ سوم، اس کی ذاتی شجاعت مندی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہ پچھلے صفوں سے ہر مرحلے پر اپنے فوجوں کو رہنمائی کرتا تھا، لیکن اپنے خاص سواروں کی رسالہ کی قیادت میں وہ خود ہی کرتا۔ یہ ایک پر خطرہ اقدام ہوتا جس میں وہ کئی مرتبہ زخمی بھی ہوا، لیکن اس کے رسالے کو حوصلہ رہتا کہ اس نقصان میں وہ اپنے حصے کا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس فتح کے بعد وہ بابل کی طرف 330 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ ڈرائیلس سوئم کو اس کی اپنے افسروں نے قتل کر دیا تاکہ یہ سکندر کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنے جان نہ بچا لے۔ تاہم سکندر نے ڈرائیلس کی جانشین کو شکست دے کر مار ڈالا۔ 3 سالوں پر محیط اس جنگ میں اس نے تمام مشرق ایران پر قبضہ کیا اور وسطی ایشیا میں داخل ہو گیا۔ تمام ایرانی سلطنت کو اپنا مطیع بنا کر سکندر اپنے آبائی وطن لوٹ سکتا اور اپنے سلطنت کو منظم کر سکتا تھا، لیکن اس کی دنیا فتح کرنے کی حرص سودہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے افغانستان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ وہاں سے وہ کوہ ہندوکش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ مغربی ہندوستان میں اس نے متعدد فتوحات حاصل کی۔ وہ آگے مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی سپاہی مسلسل کشت و خون سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا۔ سکندر کو طوع کرہا واپس لوٹنا پڑا۔ ایران واپس آ کر سکندر نے اگلا 1 برس اپنے سلطنت اور فوج کی تنظیم میں صرف کرا۔ یہ ایک بڑی تنظیم نو تھی۔ سکندر کو یقین تھا کہ یونانی تمدن ہی صحیح معنوں میں حقیقی تہذیب تھی۔ یہی تمام یونانی دنیا کا نقطہ نظر تھا۔
حتیٰ کہ ارسطو کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ دراصل سکندر نے کسی پر یقین نہیں کیا، سکندر نے کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا، سوائے اس کی موت کے بعد اقتدار کو براہم کر دیا گیا۔ اس کی جنگ و جدل میں سکندر کی والدہ، بیویاں اور بچے سبھی قتل ہو گئے۔ پایان کا اس کی سلطنت اس کی سالاروں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ امر واضح ہے کہ سکندر اپنے اس منظم فوج کے ساتھ مزید فتوحات حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا عرب اور ایرانی سلطنت کی شمالی علاقوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان پر چڑھائی کرے یا روم کی تاریج اور بحیرہ روم کے مغربی علاقوں کو فتح کرے۔ جیسے بھی اس کی منصوبے ہو، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ 323 قبل مسیح میں جون اول میں بابل میں سکندر اچانک بیمار ہو گیا اور صرف 10 روز بعد ہی دنیائی پانی سے رخصت ہو گیا۔ تب اس کا عمر فقط 33 برس